اچھا اچھا آتی ہوں، صبر بھی نہیں، ابھی کوئی دروازے پر تو کھڑا نہیں ہوتا کہ گھنٹی بجاتے ہی دروازہ کھل جائے۔ نسیم آرا بڑبڑاتی ہوئی دروازے تک آئی تھی، چند لمحے تو سانس بحال کرتی رہ گئی۔ دروازہ اتنی دیر میں دوبارہ بج گیا۔ دروازے پر کھولتے ہی کڑے تیور سے علی 25-30 سال کا نوجوان لگ رہا تھا۔ جھک کر بولا، یہ احمد صاحب کا گھر ہے؟ ہاں کیوں؟ نسیم آرا پر بیزاری طاری ہوئی۔ علی نے ایک لفافہ ان کی جانب بڑھایا۔ جی میرا نام علی ہے، دراصل میں یہ لفافہ دینے آیا ہوں جس میں اسیر صاحب کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ آپ نے حال ہی میں گھر تبدیل کیا ہے؟ وہ اب کہہ ہی رہا تھا کہ نسیم آرا نے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میڈم بات سنیے پلیز، آپ نسیم صاحبہ ہیں نا؟ علی نے دروازہ بجایا تھا۔ نسیم آرا کے قدم رک گئے۔ کیا کہا؟ اس نے لپک کر مڑی۔ جھٹ سے دروازہ کھولا۔ علی واپس پلٹ رہا تھا۔ سنو، کیا کہا تم نے؟ ان کے پکارنے پر اس کے قدم یک بیک جیسے نئی زندگی پا گئے تھے۔ اب نسیم آرا، آپ نسیم آرا ہیں نا؟ نسیم آرا مہک مشہور شاعرہ۔ نسیم آرا نے سر ہلایا۔ آپ نہیں جانتی میں آپ کا کتنا بڑا فین ہوں۔ آپ کی نظم بجھتی ہے زندگی، اوف مجھے بہت زیادہ پسند ہے، آپ کو کیا بتاؤں؟ اسیر صاحب نے ہنکارہ بھرا دعوت نامہ الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر لاپرواہی سے سرہانے میز پر رکھ دیا۔ ابھی دن ہے، مجھے یاد کرانا۔ نسیم آرا ان کے لیے چائے لائی تھی۔ اسیر صاحب کچھ ہی دیر پہلے آئے تھے، کسی ادارے میں تقریر کر کے آئے تھے، تھکے ہوئے، کھانا تھوڑا ہی کھایا، آرام کرنے بستر پر لیٹ گئے۔ ایک نئی کتاب ان کے ہاتھ میں تھی، اطار زیست، کسی نے ان کے نام کی تھی، پہلا ایڈیشن، پہلا نام ایک قیمتی تحفہ۔ سنتے ہیں جی، مجھے بھی جانتا تھا، بہت ادب والا تھا، دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اسیر صاحب نے ناک پر سے اینک نیچے کی، کہہ رہا تھا کہ میں دونوں کتابیں اس کے پاس محفوظ ہیں اور بجھتی ہے زندگی کو تو طرز سے گا کر سنایا مجھے۔ دروازے پر اسیر صاحب نے ابرو اچکائے۔ مجھے پہچان کی ہوش ہوا تھا، وہ اپنی دھن میں بتا رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں نے اندر بلا کر بٹھایا تھا، شربت پلا کر بھیجا تھا۔ نسیم آرا کے پاس بتانے کو بہت کچھ تھا، کہہ رہا تھا، لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ تو بہت اچھا لکھتی تھیں، آپ کی شاعری تو زندگی کا پتہ دیتی تھی۔ اسیر صاحب ضبط نہ کر سے زور سے ہنس پڑے۔ ہا 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 ہا، تمہاری شاعری؟ نسیم آرا چپ ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگی۔ کیسی بچگانہ شاعری کرتی تھیں، اوپر سے شوق بھی ہوتا مجھ سے صحیح کروانے کا، جملے کاٹ کر صحیح کر کے نئی نظم لکھا کرتا تھا، کبھی بہر ہی چھوڑ دیتی تھیں، نظم کے آخر میں کبھی آزاد نظم کہہ کر کہانی لکھ ڈال دیتی تھی۔ تمہارے ابا کے پیسے والے نہ ہوتے تو 2 کتابیں چھپوا سکتی تھی۔ شادی کے بعد تم نے چند کوشش کے بعد توبہ کر لی، ورنہ میں کیا بتاتا۔ یہ مشہور شاعر احمد اسیر کی بیوی ہے، وہ کہہ کر خود ہی لطف اٹھا رہے تھے۔ نسیم آرا کہنا چاہتی تھی، ایسی بات بھی نہیں تھی، ادبی حلقوں میں نام تھا ان کا، ان کے ابا روشن خیال انسان تھے، ان کو ہر جگہ لے کر جاتے تھے۔ ان میں سب سے پرجوش داد ان کے ابا کی ہوتی تھی، فخر سے بتاتے تھے، میری بیٹی شاعرہ ہے۔ ایک سے ایک رشتہ آنے کے باوجود اسیر صاحب معیار پر نہیں اتر سکے۔ کبھی کسی نظم کے مجازی خدا کو پسند نہ آتی تو کبھی مرکزی خیال پر خفا ہوتے۔ ویسے وہ اتنی بھی بری شاعرہ نہیں تھی، مگر پھر بھی کچھ لوگ ان کے فین تھے۔ گھٹنوں پر زور دے کر اٹھی۔ اسیر صاحب کب کے کتاب میں ہنس کے مگن تھے۔ ہر ایرا غیرا قلم ہاتھ میں لے بیٹھا۔ بیزار ہو کر انہوں نے کتاب رکھ دی۔ طنزیہ مزاج میں ماضی کی مشہور شاعرہ ہو، آخر وہ بہت ہلکے انداز میں چھیڑ رہے تھے۔ نسیم آرا مسکرا دی، مجھے کہاں فرصت، گھر کے اتنے کام ہیں۔ اسیر صاحب سر ہلا کر بستر پر سیدھے ہوئے۔ سارے دن کی تھکان کے بعد وہ سو گئے۔ نسیم آرا کچن سنبھال کر وہ کمرے میں آئی، لیمپ جلایا۔ علی ان کا اکلوتا فین
علی ان کا اکلوتا فین، اس کے لیے انہوں نے نظم بھی تو لکھنی تھی۔ ختم شد۔ شکر ہے وہ تو باندھنی